حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر میں آگ لگی ہوئی تھی، مگر ذمہ دار حلقے ان حالات سے لا تعلق نظر آئے۔ ایسی چیزیں یہاں ہی چلتی ہیں۔ لا اینڈ آرڈر ہمارا سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے، اور جن کا کام ہی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھنا ہے، ان کی دلچسپیاں کہیں اور ہیں۔ اس ملک میں جو کرتب ہوتے ہیں، انسان دیکھے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں ہر چیز چلتی ہے۔ ہم جیسوں نے ملک کی صورتحال بگڑی ہوئی بہت دیکھی ہے، مگر ایسی بگڑی ہوئی صورتحال کبھی نہ تھی۔ لیکن لگتا ہے کہ جو بھی کرتے دھرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یا انہیں حالات کی کچھ سمجھ نہیں۔ زور زبردستی کے نظام کو قائم کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے تاریخ طالع آزماؤں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ معتد بار جس نے چاہا اقتدار پہ قبضہ کر لیا، لیکن زبردستی کے نظام کو چلانا مشکل ہوتا ہے۔ غیر جمہوری نظاموں کے لیے یہ امر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے قبولیت یا لیگٹیمیسی حاصل کریں۔ ایوب خان نے اپنے اقتدار کو جو جواز مہیا کرنے کی کوشش کی کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے اور ملک کو استحکام حاصل ہوا ہے، 10 سال تو کام چلتا رہا، لیکن سلگتا ہوا لاوا ابلنے پہ آیا تو سب کچھ بہا کے لے گیا، اور آج اس دور کو بھی یاد کیا جاتا ہے تو بڑے الفاظ سے۔ ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر اپنے لیے قبولیت حاصل کرنا چاہی۔ جنہیں ہم مذہبی عناصر کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے۔ جماعت اسلامی بہت سے حوالوں سے ان کے ہر اول دستہ تھا۔ تاجر طبقہ اور بڑے سرمایہ دار جو بھٹو مخالف تھے، وہ ضیاء کے حامی ہو گئے، لیکن ضیاء بھی محض آمرانہ ڈھانچے میں رہ نہ سکے، اور کچھ عرصے بعد انہیں ریفرینڈم کا ڈھونگ رچانا پڑا اور غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے۔ پھر یہ حالات ان کی گرفت میں بھی نہ رہے۔ زبردستی کا نظام تو ہماری دائمی صورت بن چکی ہے، لیکن پوچھنا بنتا ہے کہ آج کل کے حالات جو بھی صحیح معنوں میں برجمان اقتدار ہیں، وہ اپنی قبولیت کن چیزوں سے حاصل کر رہے ہیں؟ جس قسم کے انتخابات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب تو اس ساری مضحکہ خیز کارروائی کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا۔ بات انتخابات تک رہتی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہاں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بات کہیں انتخابات سے آگے جا رہی ہے۔ جو بڑے بڑے بتوں کے خلاف تشنام ترازی ہو رہی ہے، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ ہماری قومی ذہنوں کی خلفشار کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب کن الفاظ سے ہم کہیں کہ خدا نخواستہ نوشتہ دیوار پڑی ہے اور ملک کے حالات اچھے نہیں؟ معاشرے میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور ہر گزرتے دن مزید گہری ہو رہی ہیں۔ اسٹالن ایک ڈکٹیٹر تھا، خونی قسم کا ڈکٹیٹر، لیکن جب 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پہ حملہ کیا تو اسٹالن کی اولین کوشش تھی کہ قوم حملہ آوروں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ 7 نومبر 1941 جو کہ بلشوک انقلاب کی برسی تھی، ریڈ سکوائر میں کھڑے ہو کر انہوں نے جو تقریر کی، اس میں روس کی تاریخ کے ہیروں کو یاد کیا، اس کوشش میں کہ ہر سینے میں حب الوطنی کے شعلے بڑھیں۔ جرمنی کا قصہ بھی یہی ہے۔ جرمن مسلح افواج بہت طاقتور تھی، لیکن یہ بھی ہے کہ جرمن قوم ہٹلر کے ساتھ تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آمریت میں بھی قومی حمایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پاکستان مسائل میں گرا نہیں دھسا ہوا ہے، اور قوم کے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ انتشار اور افراتفری کو بڑھایا جا رہا ہے۔ آج آزاد کشمیر ہے، کچھ ہی وقت پہلے گلگت بلتستان تھا، جہاں دیکھیں احتجاج ہو جاتا ہے۔ مہنگائی میں عوام پس رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال دیکھ کے لوگ شہ لے رہے ہیں کہ بات منوانے کا طریقہ یہی ہے۔ پورا مغربی بارڈر آگ کا دریا بنا ہوا ہے۔ حملے اتنے ہیں کہ گنتی میں نہیں آ رہے، جانی نقصان ہو رہا ہے۔ IMF کہہ رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی اہداف پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسٹالن اور ہٹلر کے لیے قومی اتحاد ناگزیر تھا، لیکن ہمارے ہاں دیکھیے کہ پریس کانفرنس کر کے جو منطق کے موتی بکھیرے جاتے ہیں، انسان حیران ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ یہ کام ان کے کرنے کا ہے یا نہیں۔ اسٹالن اور ہٹلر کا ذکر کیا تو نپولین کا بھی ہو جائے۔ نپولین کی جنگیں ناممکن ہوتی اگر فرانس قوم اس کے پیچھے کھڑی نہ ہوتی۔ کتنی مثالیں دی جائیں، لیکن یہاں کی ذہنی صورتحال ہی الگ ہے۔ 1971 کا سانحہ کسی اور قوم کے ساتھ ہوتا تو کتابیں لکھنے کا سلسلہ ختم نہ ہوتا۔ سینہ کو بھی کی جاتی کہ یہ کیسے ہوا۔ سانحے کے مرحقات تلاش کیے جاتے، یہاں رسوائی کے داستانیں چھپانے کے لیے مختلف قسم کے غزل پیش کیے جاتے ہیں۔ ملت کے اس لاجواب محسن قمر جاوید باجوہ کو دیکھیے، ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے۔ ہتھیار ڈالنے والوں کی تعداد 30-35 ہزار تھی، باقی سویلین لوگ۔ سانحے کے اتنے سال بعد بھی ایسی لایانی گفتگو کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تعداد جتنی بھی تھی ہتھیار ڈالے گئے یا نہیں؟ 1971 کے علاوہ کارگل کی ایسی باتیں جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی
कैसी कौम है कि हम सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, सादा हकीकत बयान नहीं हो सकती। जिस कौम की ऐसी हालत हो वो कभी तरक्की कर सकती है। यूरोप में तरक्की बाद में आई, पहले इनके इज्तिमाई ज़हन पे लगे ताले खुले थे। यूरोप की तरक्की के पीछे एज ऑफ रीज़न था, हम उस मकाम पे पहुँचे ही नहीं। यहाँ ज़माना अकल ना आए, मौसम अकल तो आ जाए, लेकिन ऐसे करम फरमाओं को देखिए तो गुमान होता है कि यहाँ ऐसा मौसम कभी नहीं आएगा। मसला यहाँ इल्मी बख्शों का नहीं, मसला तो प्रैक्टिकल नौइयत का है। ये कौम मसाइल में डूब रही है और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। पता नहीं किन अफलातूनों के हाथों में हम फंसे हुए हैं। जोर ज़बरदस्ती से इलेक्शन कराए गए, फिर ऐसे किरदारों के इक़्तिदार सौंपा गया जिनकी रोज़ की शक्लें बताती हैं कि वो इस जोगे ही नहीं। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की वो कौन सी कहानी है जिसमें बादशाह के कपड़े नहीं होते, यानी बादशाह बगैर कपड़ों के हैं और इनके लिबास की दाद दी जा रही है। मौजूदा इक़्तिदार के निज़ाम जिस तरीके से तरतीब दिया गया है, कौम ने सब कुछ देखा है। कौम ने बादशाहों को देखा और उनके कपड़ों को भी देखा। वो जो पंजाबी का लफ्ज़ छपांदरा है वो छपांदरा नहीं रहा। फिर आप बेजा के भाषण देने से परहेज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ये बात समझ में आती कि दरारें बहुत पड़ चुकी हैं और अवामी मैंडेट या हमायत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं होगा। कौम के स्टीयरिंग व्हील या हैंडल पर मजबूत हाथ चाहिए, पर खुदारा जान जाइए कि अवामी हमायत के बगैर हाथ मजबूत नहीं हो सकते। मखमसे में फंसे हुए हैं। साफ नजर आ रहा है कि कौमी मंजरनामे पे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ करने से हम कासिर लगते हैं। मालूम है कि वो तबाही का दहाना है, लेकिन कारवान बेबस है और उसी तरफ आंखें बंद किए हुए गामजन है। मौलाना फजलुर रहमान की हालिया तकरीर सुनी है, अपना हक अदा कर और माजी के कई धब्बे भी धो डाले। और महमूद खान अचकजई क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ समझने की बातें हैं, लेकिन यूं महसूस होता है समझना एक फौजदारी जुर्म बन चुका है। उम्मीद करता हूँ ये कॉलम आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।